تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنی علما. اللہ جل جلالہ کی ساری تعریفیں ہیں، وہ ہر کمزوری اور عیب سے پاک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں. اس کائنات میں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، جو نظر نہیں آ رہا وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. کائنات کا ہر ذرہ اپنے بننے میں، باقی رہنے میں اور اپنے ختم ہونے میں بھی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اور وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. کامیاب شخص وہ ہے جو اللہ جل جلالہ کو راضی کر لے اور اس کی اطاعت و فرما برداری کر لیں. ناکام، نامراد، دنیا اور آخرت میں گھاٹے والا، نقصان والا، خسارے والا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کرے. میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دفعہ پھر رمضان مبارک کا یہ مہینہ عطا فرمایا. یہ پہلا جمعہ ہے. یہ بہت عظیم الشان مہینہ ہے. اس کی ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے، ہر لمحہ کامیابی کی طرف لے جانے والا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. رمضان مبارک کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، گناہوں سے معافی کا مہینہ ہے.
پہلا اس کا عشرہ یہ گناہوں سے معافی کا ہے، دوسرا اللہ کی رحمت کی بارش کا ہے، تیسرا جہنم سے خلاصی کا ہے، جنت میں داخلے کا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا یہ بہت اونچا عمل ہے۔ انسان کو سب سے یعنی ہمیشہ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 بار سے زیادہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، اور چھوٹی موٹی اگر لغزش بھی ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف فرما دیے۔ غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، سارے گناہ معاف فرما دیے۔ پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار سے زیادہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، قیامت کے دن سب سے خوش بخت، نیک بخت، سعادت والا، سب سے زیادہ کامیاب وہ شخص ہوگا جس کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ معافی ہو، یعنی استغفار بہت زیادہ ہو۔ اللہ کے نیک بندے کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ کے نیک بندے ان کو نہیں کہا جاتا، یعنی یہ لازم نہیں ہے کہ وہ گناہ بالکل نہ کریں۔ گناہوں سے پاک تو فرشتے ہیں، اور گناہوں سے معصوم انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن سے جب گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے توبہ قبول کرنا ان لوگوں کی جن سے نادانی میں، جہالت میں، حماقت میں، ناسمجھی میں، بے سمجھی میں گناہ ہو جائے۔ اس لیے کہ سمجھدار آدمی گناہ نہیں کرتا۔ اپنے رب، اپنے آقا، اپنے مالک، اپنے خالق، اتنے بڑے انعام، منعم اور محسن کے سامنے انسان گناہ کرے، یہ سمجھداری ہے؟ جب بھی انسان گناہ کرتا ہے تو یہ ناسمجھی ہے، یہ اس کی بیوقوفی ہے، یہ اس کی حماقت ہے، اس نے گناہ کر لیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پر توبہ لازم ہے، اللہ ضرور توبہ قبول فرماتے ہیں۔ جو ناسمجھی، جہالت، نادانی، حماقت سے گناہ کر لیتے ہیں، پھر ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی معافی مانگ لیتے ہیں، فوراً معافی مانگ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ضرور معاف کر دوں۔ فاولئک یتوب اللہ علیہم، شروع میں فرمایا کہ میرے اوپر ان کی توبہ قبول کرنا لازم ہے، اللہ نے فرمایا۔ آخر میں پھر فرمایا کہ فاولئک یتوب اللہ علیہم، یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو بہت توبہ قبول کرنے والے اور بڑے حکیم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اگر گناہ نہ کریں تو میں دوسری قوم کو پیدا کر دوں گا جو گناہ کرے۔ گناہ کر کے معافی مانگنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ گناہ بالکل نہ ہونا یہ بہت مشکل ہے، یہ تو صرف نبی کا کام ہے۔
یا فرشتوں کا کام ہے کہ ان سے گناہ بالکل سرزد نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ جنت کی طرف دوڑ لگانے کا حکم دیا ہے۔ 4 پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، دوڑ لگاؤ اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ یہ چوڑائی ہے، لمبائی کتنی ہوگی اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ فرمایا یہ جنت ہم نے پرہیزگاروں کے لیے تیار کی ہے، متقی۔ اب پرہیزگار کون ہے بھائی؟ عام طور پر ہمارے ذہن میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو متقی آدمی وہ ہے جو گناہ بالکل نہ کرے، اور اسی لیے نعوذ باللہ کبھی اگر متقی آدمی سے ہمارے معاشرے میں ایک آدمی اللہ والا ہے، ہماری نظر میں عالم دین ہے، ان سے گناہ سرزد ہو جائے تو ہم بہت ہی برا سمجھتے ہیں، ارے اس سے گناہ ہو گیا۔ لیکن میرے اللہ کتنے رحیم ہیں، کتنے کریم ہیں، وہ متقی لوگوں کا تعارف فرما رہے ہیں کہ متقی کون ہیں، تقوی والے کون ہیں۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے دوست تو متقی لوگ ہوتے ہیں۔ اب اللہ کے دوست کون ہیں، اللہ کے ولی کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ پہلا نمبر پر تو وہ راحت میں بھی تکلیف میں بھی، مطلب خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی، مالداری میں بھی اور فقر و فاقے کے ہر حالت میں خرچ کرتے ہیں اپنی طاقت کے مطابق۔ ایک آدمی مالدار ہے وہ کروڑوں میں سے لاکھ خرچ کر رہا ہے، ایک آدمی غریب ہے وہ 100 میں سے 1 روپیہ خرچ کرتے، بھائی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یہ پہلی صفت ہے متقی لوگوں کی، جو اللہ کے راستے میں ہر حال میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف مالدار خرچ کرے گا، ارے میں تو غریب ہوں میں کیا دوں گا، نہیں، آپ 1 روپے دے دیں، آپ 1 روپے دے دیں۔ آپ پہلے زمانے میں 8 آنے ہوتے تھے، 8 آنے دے دیں، پائی دے دیں، 1 پائی۔ ہو سکتا ہے آپ کی پائی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کسی کے کروڑوں روپے سے زیادہ بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھتے ہیں نا کہ کتنے میں سے کتنا دیا، کتنے میں سے کتنا دیا۔ ایک آدمی غریب ہے، اس کے پاس ٹوٹل 1000 روپے ہیں، اس میں 1000 روپے میں سے 100 روپے دے دیا، میں گویا کہ اپنی ساری جمع پونجی میں سے 10% دے دیا۔ ایک آدمی 1 کروڑ روپے کما لے کے اس نے 10,000 دے دیے، یہ 10,000 100 روپے سے کم ہے۔ تو ایک تو خرچ کرنا، دوسری صفت غصے کو پی جانا، اور دراصل غصہ پینا وہاں ہے جہاں آپ سے کمزور کے اوپر آپ کو غصہ ہے، برابر والا نہیں۔ اپنے سے بڑے طاقتور پر غصہ آئے اور فوراً کہتا ہے نہیں نہیں غصہ نہیں کرنا چاہیے، وہ تو ویسے ہی ڈر سے غصہ پی گیا۔ بھائی اپنے برابر کی چوٹ ہے، برابر آپ اس سے وہ بھی بدلہ لے گا۔ اصل غصہ پینا ہے اپنے ماتحتوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے بیوی سے، اپنے ملازمین سے، اپنے نوکر چاکر سے، غریب فقیر سے، بیکاری سے، معاشرے میں تنگ دست سے، پڑوسی سے غصہ پی جانا۔ اور والعافین عن الناس، تیسری صفت ہے لوگوں کو معاف فرما دیں، اگر کسی سے غلطی بھی ہو جائے معاف کر دیں۔ واللہ یحب المحسنین۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک غلام، ایک باندی ان کو وضو کروا رہی تھی، ان سے غلطی ہوئی، ہاتھ سے وہ لوٹا گر گیا، تو اپنی غلام کو، باندی کو یوں غصے سے دیکھا۔ تو اس زمانے میں عام لوگ بھی دین کی سمجھ رکھتے تھے، علم دین ہوتا تھا، قرآن کی سمجھ آتی تھی، چونکہ عرب بھی تھے،
قرآن کی سمجھ آتی تھی۔ تو اس اللہ کی بندی نے فوراً فرمایا والکاظمین الغیظ، یعنی اللہ کے نیک بندوں کی صفت یہ ہے کہ غصہ پی جاتے ہیں۔ اور پھر فوراً فرمایا تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا، فرمایا والعافین عن الناس، معاف بھی کر دیں دل سے، کہا میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ تو اس باندی نے تیسرے نمبر پر فرمایا واللہ یحب المحسنین، پھر احسان کرنے والوں سے تو اللہ محبت فرماتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، یعنی غلطی پر آزادی کا فیصلہ کر دیا۔ احسان کیا نا، صرف غصہ پیا نہیں، غصہ بھی پی لیا، درگزر بھی کر دیا، اور واللہ یحب المحسنین، اور نیکی کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں۔ اتنی سی بات پہ فرمایا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، غلامی ختم آزاد کر دی۔ بہرحال یہ تین صفات بیان فرمائی۔ چوتھی صفت یہ بیان فرمائی والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ فرمایا کہ وہ متقی لوگ وہ لوگ ہیں جن سے جب گناہ ہو جائے، کوئی زیادتی ہو جائے، ظلم ہو جائے، تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کا حکم یاد کرتے ہیں، اور اپنے گناہوں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کا نظریہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معاف کرنے والا، کوئی اور معاف نہیں، معاف کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ اور فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اپنے کیے ہوئے پر اصرار نہیں کرتے۔ آج ہمارے مزاج بھائی یہ ہیں کہ ایک حرام کھا رہا ہے تو کھاتا ہی جا رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہی جا رہا ہے، بے دینی فحاشی اوریانی پہ چل رہا ہے تو چلتا ہی جا رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ شاید مجھے کوئی ٹھیکہ مل گیا ہے اللہ کی نافرمانی کرنے کا۔ معافی مانگو بھائی، اللہ تو اعلان فرما رہے مجھ سے معافی مانگو، میں سب گناہ معاف فرما دوں گا۔ آج موقع ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا یہ اللہ والوں کی صفت ہے، یہ پرہیزگاروں کی صفت ہے، متقی لوگوں کی صفت ہے۔ چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی صفت بیان فرما رہے ہیں، اور ان کے صحابہ کی، گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو صحابہ تھے نا، اللہ کے نیک بندے، ان پر ایمان لانے والے، جنہوں نے اپنے نبی، وقت کے نبی کا ہر طرح سے ساتھ دیا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اللہ تعالیٰ ان کی شان بیان فرما رہے ہیں قرآن کریم میں۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے نبی ایسے گزرے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت سارے اللہ والوں نے مل کر جہاد کیا، یعنی وہ اللہ والے، اللہ تعالیٰ پہلے ہی ان کو اللہ والا ہونے کا صفت بیان فرما رہے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ نا بھائی میں اپنے آپ کو یا میں آپ کو دوسرے کو میں کہوں یہ بہت نیک آدمی ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ خود کہیں کہ یہ اللہ والا ہے۔ کتنے نیک لوگ اللہ والے ایسے گزرے ہیں کہ انہوں نے نبی کے ساتھ مل کر جہاد کیا، اور اس جہاد کے نتیجے میں فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا۔ اب جہاد کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے بھائی، جہاد میں تو مصیبتیں آتی ہیں، قتل ہوتے ہیں، معذوریاں آ جاتی ہیں، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، بازو ٹوٹ جاتا ہے، زخمی ہو جاتے ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، مال بھی جاتا ہے، جان بھی جاتی ہے۔ فرمایا یہ جو مصیبتیں اور پریشانی آئی نا تو اس کے بعد وہ اکتائے نہیں، فرمایا سب سے پہلے فما وہنو، جو مصیبتیں آئیں اس کے مقابلے میں، اس کی پاداش میں، اس کے نتیجے میں انہوں نے ہمت نہیں ہاری، ویسے با ہمت۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں، یہ سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، دنیا کے کروڑوں اربوں سرٹیفکیٹ بیکار ہیں اللہ کے اس سرٹیفکیٹ کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے ہمت نہیں ہاری، وما ضعفوا، کمزور بھی نہیں پڑے، اور ذرا بھر جھکے بھی نہیں، ان میں جھکاؤ نہیں آیا کہ چلو اب ڈر کے جھک جاؤ بھائی ہمیں پریشان۔
اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اب ایک طرف تو یہ لوگ ہیں، کتنے عظیم الشان لوگ ہیں بھائی، ایک تو اللہ کے راستے میں جہاد، دوسرا ہیں بھی اللہ والے، پہلے سے اللہ والے ہیں، اور تیسرے نمبر پر جہاد کے نتیجے میں کوئی کمزوری نہیں آئی، کوئی ہمت نہیں ہاری، ذرا بر جھکے نہیں، بکے نہیں، اور اللہ کے محبوب ترین لوگ ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی صفت یہ ہے کہ ان کی زبانوں پر ہر وقت یہ جاری رہتا ہے، کیا جاری رہتا ہے؟ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، یعنی ان کی زبان پر یہ ہر وقت جاری رہتا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر، میرے عزیز بھائیو، سوچنے کی بات ہے، جن کی شان اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، انبیاء کے صحابہ ہیں، اور ان کا عمل اتنا اونچا ہے، پھر بھی ہر وقت زبان پر اللہ کی معرفت، اللہ کی عظمت کو سوچ کر وہ ہر وقت کہتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دینا۔ تکبر، بڑائی، ریاکاری، عجب، خود پسندی کا تو تصور ہی نہیں ہے، اتنا بڑا عمل کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دینا۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور ہمارے معاملات میں حد سے تجاوز کرنا، اسراف کرنا، اس کو بھی معاف فرما دیں، اور ہمارے قدموں کو آپ ہی مضبوط رکھیے، یہ نہیں کہ میں بہادر ہوں، اے اللہ آپ کی توفیق سے سب کچھ ہوا، اور وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے اللہ ہمیں کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرمائیے۔ تو اللہ والوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ نیک اعمال کر کے بھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ نیک اعمال کر کے کیا کرتے ہیں بھائی؟ معافی مانگتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا، نماز کے فوراً بعد جب سلام پھیریں تو سنت عمل یہ ہے کہ 3 دفعہ کہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کیا معنی ہے اس کا بھائی؟ اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں۔ اب اس نے تو نیک عمل کیا ہے بھائی، نماز پڑھی، اللہ کا بہت بڑا فرض ادا کیا، لیکن کہہ رہے اللہ میں معافی مانگتا ہوں۔ کیوں؟ یہ فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بے بسی، کمزوری کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ آپ کی عبادت تو انبیاء نے کی، آپ کی عبادت تو فرشتے کرتے ہیں، بڑے بڑے اللہ کے بندے کرتے ہیں، میری عبادت تو ان کے ایک ذرے کے برابر نہیں ہے، بس صرف ظاہری شکل ملتی ہے، حقیقت ہے یہ، ورنہ عبادت تو ان لوگوں کی تھی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سلام پھیرتے کہتے استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی صفت یہ کہ اللہ اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی شروع میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی صفات بیان فرمائی، دنیا کی نعمتیں ذکر فرمائی، بیوی، بچے، مال، دولت، سونے چاندی کے خزانے، بہترین عمدہ گھوڑے، زمین، چوپائے، یہ دنیا کی نعمتیں ہیں۔ فطری طور پر ہر آدمی کو اس سے محبت ہے، یعنی جو جس معاشرے میں ہے اس کو اس سے محبت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ساری نعمتوں سے بہتر نعمت جنت ہے جو میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، وہاں پاکیزہ بیویاں بھی ملیں گی۔ لیکن اہل جنت کی صفت کیا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا وقنا عذاب النار، یعنی اہل جنت کی صفت یہ ہے کہ وہ یہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اے اللہ ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دی، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وقنا عذاب النار، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار،
5 صفات مزید بیان فرمائی. صبر کرنے والے ہیں ہمیشہ ہر چیز میں، نیکی پر بھی صبر اور تکلیف کے وقت بھی صبر. والصادقین ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں، اور صادق کا معنی کھرے، وعدے کے کھرے پکے، سچا اور کھرا آدمی. والقانتین اللہ کے تابع دار، فرما بردار، شریعت کے پورے پابند. والمنفقین اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے. اب دیکھیے یہ 5 صفات تو ہو گئی نا بھائی. ایک پہلے آخری صفت پھر فرمائی والمستغفرین بالاسحار، یعنی ان کی زندگی تو یہ ہے کہ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اطاعت گزار، فرما بردار، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، پھر بھی راتوں کو اٹھ کر سحری میں اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی کوئی دیکھ نہیں رہا، رات کے اندھیرے میں لوگ سو رہے ہیں اور وہ اٹھ کے اللہ کے سامنے معافی مانگ رہے ہیں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے. یہ ہیں اللہ والے بھائی. تو جب ایک آدمی اتنے اعمال کرنے کے بعد بھی اللہ سے معافی مانگ رہا ہے تو اس میں تکبر کہاں سے آئے گا؟ عجب کیسے آئے گا؟ خود پسندی کیسے آئے گی؟ اکڑ کیسے آئے گی؟ دوسرے کو وہ حقیر کیسے سمجھے گا؟ بھائی وہ تو خود معافی مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے. ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے، رات میں نے بیان کیا تھا یہاں پہ خلاصہ قرآن میں. کسی اللہ والے کو کسی نے کہا کہ آپ کے تو مزے ہیں، اللہ کا شکر ہے، آپ نے زندگی میں بہت سارے اعمال کیے، زندگی ساری نیک اعمال سے تعبیر ہے، عنوان ہے. فرماتے ہیں بالکل اعمال تو بہت کیے ہیں، لیکن جب ایک آیت پہ غور کرتا ہوں نا تو میں کانپ جاتا ہوں، دل میرا لرز جاتا ہے، جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں عمل نیک لوگوں کا قبول کرتا ہوں. اب نیک لوگ، میں نیکوں میں داخل ہوں یا نہیں یہ پتہ نہیں مجھے. انما يتقبل الله من المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا عمل قبول فرماتے ہیں. بھائی قربانی متقی لوگوں کی قبول فرماتے ہیں، نماز متقی لوگوں کی قبول فرماتے ہیں، روزہ متقی لوگوں کا قبول فرماتے ہیں، حج متقی لوگوں کا قبول فرماتے ہیں. حج تو کر لیا لیکن متقی ہوا یا نہیں یہ پتہ نہیں نا بھائی. تو یہ اللہ والوں کی صفت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. سورہ زاریات قرآن کریم کی سورت ہے، 26ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی جنت والوں کی صفات بیان فرمائی، اور ان کی وہی صفات ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور رات کو تہجد پڑھتے ہیں. قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو بہت کم سوتے ہیں. اور پھر رات کے آخری پہر میں تکبر نہیں کرتے کہ ارے میں تو بڑا نیک ہوں، ہم تو کچھ کرتے نہیں پھر بھی لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ میں ایسا ہوں. وہ کر کے بھی نہیں دکھاتے بھائی، روتے ہیں اللہ کے سامنے. فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، صبح سویرے اٹھ کر اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں. تو بہرحال قرآن کریم میں بے شمار واقعات ہیں، بے شمار آیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں معافی کا حکم دیا ہے، اور رمضان مبارک کا بڑا عظیم الشان مہینہ ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ابن حبان کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین فرمایا. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آج آپ ممبر پر 3 سیڑھیاں چڑھے اور ہر ایک سیڑھی پر آپ نے آمین کہا. فرمایا جبریل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے 3 دعائیں کی اور مجھے کہا کہ آپ آمین کہیں. میں نے اس پر آمین کہا. پہلی دعا کیا تھی کہ ہلاک و برباد ہو جائے، ایک شخص کو رمضان کا بابرکت مہینہ ملے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا لے. یعنی ہے ہی مہینہ مغفرت کا بھائی.
تو وہ برباد ہو جائے۔ اور جبریل نے مجھے کہا کہ قل آمین، آپ آمین کہیں۔ لازم بات یہ اللہ کا حکم تھا نا بھائی، تو میں نے کہا آمین۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے اور فرمایا کہ جو شخص اپنے ماں اور باپ دونوں کو یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پالے ہیں، بڑھاپے کمزور ہو جاتے ہیں نا، جوانی میں تو پھر بھی ماں باپ محتاج نہیں ہوتے ہیں، بڑھاپے میں پالیں اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو، یعنی ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو، اللہ اس کو برباد کر دے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا آپ کہہ دیں آمین، میں نے آمین کہہ دیا۔ اور تیسرا فرمایا کہ جس کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، وہ بھی برباد ہو جائے۔ پھر حضرت جبریل نے فرمایا کہ آپ آمین کہہ دیں، میں نے آمین کہہ دیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ سعادت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ سے معافی مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں 4 کام کثرت سے کرو۔ ایک تو ایمان کا تذکرہ بار بار کرو، لا الہ الا اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو۔ اور دوسرے نمبر پر کثرت سے اللہ سے معافی مانگو، چلتے پھرتے یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اور تیسرے نمبر پر جنت کا سوال کرو، جہنم سے پناہ مانگو، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اے اللہ آپ سے میں جنت کا سوال کرتا ہوں اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں جہنم کی آگ سے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وقت دیا ہے، ابھی آج دیکھیں 6واں روزہ ہو گیا ہے، 6 رمضان گزر گئے، باقی 22 23 روزے زیادہ امکان ہے، 29 رمضان 23 دن رہ گئے۔ اگلے جمعے جب انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ دیکھیں گے بس نصف کے قریب پہنچ جائیں گے، اور اس طرح جو ہے دن ختم ہوتے جائیں گے۔ تو میں اور آپ اس کی فکر کریں، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ تو مجھے فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو اللہ تعالیٰ، ہمارے گھر والوں کو، تمام مسلمانوں کو رمضان مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے نا بھائی، سب جوان بھی بوڑھے بھی، جوانوں کی زیادہ ضرورت ہے بھائی، معاشرے میں ہمیشہ انقلاب جوان لاتے ہیں۔ بوڑھے جو ہمارے ماں باپ ہیں انہوں نے تو اللہ اللہ کرنا ہی ہے بھائی، وہ تو رونا دھونا کریں گے انشاءاللہ، وہ تو معافیاں بھی مانگیں گے، لیکن اصل ہمارے جوانوں کی بات ہے بھائی۔ آپ جوانی میں دنیا بھی کما سکتے ہیں، دنیا میں جوانی میں آپ کھیل تماشے بھی کر سکتے ہیں، لا یعنی فحاشی اوریانی سب کچھ کر سکتے ہیں، اور کمال یہ ہے کہ اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دیں، جوانی کو اللہ کو راضی کرنے میں لگا لیں، تو انشاءاللہ سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ جوانوں نے زیادہ کوشش کرنی، جس طرح وہ جوان ہیں اسی طرح عبادت میں بھی وہ جوان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔